الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نیک خواتین، مائیں و بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں دو الگ الگ حقوق مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، اے ایمان لانے والوں، اے مسلمانوں، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دوسری کا فرمایا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے، ایندھن بننے سے بچا لو، اور اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو، بیوی کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ، اس لیے کہ میری جہنم میں جہاں بڑے بڑے پہاڑ پتھر داخل کیے جائیں گے، وہیں پر انسانوں کی بھی کھیپ کی کھیپ بھر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس لیے ان کی جہنم کی آگ میں انسان جلیں گے۔ دنیا کا بادشاہ لکڑی جلواتا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس لیے کہتا ہے میری جنت بھی نرالی ہے اور میری جہنم بھی نرالی ہے۔ امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کسی سرکش دشمن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، فلاں مل جائے تو اس کو آگ میں جلا دینا۔ پھر اس کے بعد بلایا، کہا کہ دیکھو قتل کر دینا، جلانا مت، اور آگے فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ میں جلانے کا حق اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، اس لیے آگ میں مت جلانا۔ سمجھ گئے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی آگ میں جو ہے انسان کو جلائیں گے اور کوئی دوسرا نہیں جلا سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے کو بھی اس جہنم میں جانے سے دور رکھنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کو، لہذا جہاں انسان کا قابو چلتا ہے وہاں اسلامی حکم پر ان کو واپس لانا یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ ہر انسان کا اپنا فریضہ ہے کہ اپنے کو جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچائے۔ اور لوگ بات سنیں نہ سنیں، ان کا کام ہے، ان کو پیغام پہنچانا تو ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں۔ اور یہاں بچوں کے لیے حکم ہے کہ 7 سال کے ہو گئے، مروا صبیانکم اذا بلغوا 7، جب 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو۔
فرمایا مرو صبیانکم الصلاۃ اذا بلغوا السبع، سمجھاؤ بجھاؤ ٹافی کھاؤ بابو، یہ کرو وہ کرو. اور فرمایا کہ جب 7 سال گزر جائے 10 سال کے تب ان کو تھپڑ لگاؤ. فَاضْرِبُوهُمْ اِذَا بَلَغُوا 10، اس لیے کہ یہاں تمہارا قابو ہے، تمہیں کھلاتے پلاتے ہو، تمہارے ڈر کے جو ہے تمہاری بات مانے گا ہی، اس لیے تمہاری تربیت میں ہے. اور جو تربیت کا وقت ہوتا ہے لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں. اور جب کہتے ہیں کہ مٹی جو ہے سخت ہو گئی تب کچھ نہیں بنے گی، نرم ہے تو چڑیا بنا لیے، چاہے اس کو ہے آپ جو ہے ہرن بنا دیجیے، لیکن اگر نرم نہیں سخت ہے تو سب ختم. تو ایسی تربیت کے خاص وقت ہوتا ہے، 10 سال کے اندر اندر تربیت کا خاص وقت ہے. پہلے بزرگوں میں بڑی اس کی اہمیت تھی. گھر میں بچوں کو بچیوں کو آدمی پیسے دیتا ہے، انعام دیتا، کچھ دیتا ہی ہے، تو وہ اعمال پر انعام دیتے تھے کہ جو آج 5 وقت کی نماز مسلسل پڑھے گا، ناغہ نہیں کرے گا، اس کے لیے 10 روپے. جس نے نہیں پڑھا اس کا جیب خرچ بند، صبح کا ناشتہ بند، کبھی شام کا جو ہے عصرانہ بند. تو پھر جو ہے اس کو اپنے معمول پہ آنا پڑتا تھا. آج ہم خرچ بھی دیتے ہیں لیکن ان کو تربیت نہیں دے پاتے. تو اس لیے اللہ کے حکم کے ٹوٹنے کی نوست سے پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے کو بھی جہنم سے بچائیں، اور سب سے بڑی کوتاہی تو اپنے بارے میں کرتا ہے وہ. اگر اپنے کو جہنم سے بچانے والے عمل میں ذرا چاق چوبند ہو تو بیوی ہماری ڈر کے پڑھنے لگے نماز، بچے دیکھ کے نماز پڑھنے لگیں. اس لیے کہ متقی اور پرہیزگار کو تقریر نہیں کرنی پڑتی، دین اس کو دیکھ کر پھیلتا ہے، دین اس کی مجلس میں بیٹھ کے پھیل جاتا ہے. حتیٰ کہ لکھا سوتا ہوا بھی اگر کسی اللہ کا ولی کسی سوتے ہوئے انسان کو دیکھ لے تو اس پر بھی اثر پڑتا ہے. صحابی بننا سب سے بڑا شرف تھا اس امت کا، اس سے بڑا درجہ کسی مومن کو حاصل نہیں ہوتا. چاہے پوری زندگی نماز میں کھڑا رہے، چاہے پوری زندگی تلاوت کرتا رہے، لیکن جس پر ایک نظر رسول اللہ کی پڑ گئی وہ اس امت میں سب سے افضل ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نابینا کو بھی دیکھ لیا، تب بھی آپ کا دیکھنا، کسی سوتے ہوئے انسان پر آپ کی نظر کا پڑ جانا، اس انسان کو صحابی بنانے کے لیے کافی. چاہے رسول اللہ دیکھیں چاہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے، صحابی بن جاتا. اب صحابی بن گیا تو پوری بخاری اور مسلم پڑھنے پڑھانے والے، لکھنے لکھانے والے اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ایک نظر میں خاصیت ہوتی ہے، اور ایک نظر پانے کے لیے جو ہے کتنی بڑی بڑی لوگوں نے قربانیاں دی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، بقیہ تو سب فانی لاوالی چیزیں. فرمایا اس میں سے 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. ایک تو فرمایا مجھے نماز پسند ہے، اس لیے نماز پسند ہے کہ جب میں نیت باندھتا ہوں تو عرش پر پہنچ جاتا ہوں. مجھے وہ ماجرا یاد آتا ہے جب مجھے اللہ تعالیٰ بلا کے نماز دے رہے تھے تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے. عرش و کرسی کے مالک نے بلا کے رسول اللہ کو کچھ عطا کیا تو وہ انعام کی مجلس یاد آ جاتی. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا راز یہی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کہتے ہیں تو عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جہاں سے وہ انعام ملا تھا وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ نہیں. ارے سمجھ گئے؟ اس لیے اس میں بخاری نے باب قائم کیا ہے کیف فرضت الصلاۃ. یہ نہیں کہا کہ نماز فرض ہوئی، فرمانا اس کو چھوڑ جاؤ. کیف فرضت الصلاۃ، نماز کس ماحول میں فرض ہوئی، نماز کس انداز میں دی گئی، نماز اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس کا جو ہے منظر کیا تھا. ہر طرف ہے کہ نہیں فرشتے کھڑے تھے، عرش پر رسول اللہ کی جو ہے عرش کے سامنے حاضری ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گٹھری لے جاؤ. آپ بتائیے کوئی پردیسی آ رہا ہو، کوئی دوست ملے، وہ کہے گا جھولا میرے گھر لیتے جانا، چھوڑ کے آئے گا؟ احکم الحاکمین
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دے رہے تھے تو 50 کی 50 لے کے چلے آئے 50 کی 50 نماز لے کے چلے آئے. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, پوچھا کہ کیا ہوا. کہنے لگے اتنی بڑی گٹھری آپ لے کے جا رہے ہیں, یہ امت پڑھ کے دے گی سب جو ہے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے والے اتنی نہیں, بہت گڑبڑ ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ چھوڑ دے اور ماننے سے انکار کر دے تو ساری امت ہلاک ہو جائے گی. نبی کو اس کی فکر ہوتی ہے کہ میری امت ضائع نہ ہونے پائے. تو کہنے لگے جائیے اللہ تعالیٰ سے کم کروا لیجیے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کہنے سے کم کرایا. اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے, پہلی بار 5 نماز دے دیتے, لیکن نہیں, کچھ محبت کا انداز الگ ہوتا ہے. بار بار بلانا چاہتے تھے, بار بار لیکن دربار میں لانا چاہتے تھے. بس کہتے ہیں کہ صاحب حضرت پرتاپ گڑھی کی شعر یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ مدت کے بعد ایک تیری یادوں کا سلسلہ, مدت کے بعد ایک تیری یادوں کا سلسلہ, ایک جس میں ناتواں کو توانائی دے گیا. فرمایا میں تو بڑا ناتواں تھا لیکن محبوب کی یاد آئی, اٹھ کے بیٹھ گیا. اللہ کی یاد میں طاقت اتنی ہے کہ جب اللہ کی یاد بندے کو آتی ہے تو مریض بیٹھ جاتا ہے, مریض چلنے لگتا ہے, مریض جو دوڑنے لگتا ہے, اس میں روح آ جاتی ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کس ماحول میں عطا فرمائی اور فرمایا کہ میں آپ کو دے رہا ہوں. رسول اللہ نے تو جلدی سے اس کو بڑھوا لیا کہ یا میرے مولا ہے کہ نہیں, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ سلامتی کی چیز میں چاہتا ہوں کہ سب کو مل جائے, میرے ساتھی بھی محروم نہ رہیں, میرے ماننے والے محروم نہ رہیں. آج مسلمان کہتا ہے کہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں. اندازہ لگائی ایسی تاریخی چیز اور ایسی کامیابی کی چیز مسلمان بھول جاتا ہے کہ نہیں. اس لیے حدیث میں بلکہ قرآن میں بڑا سخت تیور اپنایا گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین, ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز بھول کر بے وقت پڑھتے ہیں. یعنی وقت آیا بھول گئے, وقت آیا بھولنے, یہ تو یاد کرنے کی چیز ہے کہ نہیں. آپ غیر کہتے ہیں کہ معمولی چیز انسان بھولتا ہے, غیر معمولی چیز آپ کو جو ہے 5 کروڑ روپے کہیں لینا ہے, اب تو لاکھ میں لوگ نہیں سمجھ پائیں گے, اس لیے بڑھا دیا ہم نے. 5 کروڑ روپے لینا 10 بجے آپ بھول کے سو جائیں گے, اب میری صاحب 9:30 بجے پہنچنا چاہیے جلدی سے. تو ایک نماز اگر کچھ بھی نہیں ہے تو 5 کروڑ کی ہے. 25 کروڑ کا روز ٹرن اوور آپ کا نماز کے ذریعے ہو رہا ہے, کھاتے میں نیکیاں جا رہی ہیں اور آپ کو بھول جاتی ہے. تو بھولنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی قیمت سے آشنا نہیں, نماز کی قیمت سے واقف نہیں, سمجھ رہے ہیں. اس لیے نماز کی اگر قیمت کا تجزیہ لگائیں گے تو 5 کروڑ سے زیادہ ایک نماز کی قیمت نکلے گی. بات سمجھ میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو, اے مسلمانوں, ادخلوا فی السلم کافہ, میں نے جو اسلام دیا ہے اس کو مکمل اپناؤ. آدھا تیتر اور بٹیر اس کا نفع نہیں ملے گا. بجلی جل رہی ہے, 2 تار, ایک تار آپ نے کھینچ دیا سناٹا ہو گیا. ایسی آج ہم اسلام کے سسٹم کو آدھا اپنا رہے ہیں. پورے سسٹم کو فالو کریں اگر تو پھر اسلام ہم کو سلامتی سے بھر دے گا, خود بھی سلامتی میں رہے گا اور سلامتی سے ابلنے لگے گی, سلامتی اس سے نکلنے لگے گی. اسلام کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اسلام کامل مکمل عطا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو اس کے دیکھنے والوں کو جو ایمان نصیب ہو جاتا ہے. لیکن آج ایمان جب ناقص ہے, اسلام ناقص ہے, تو اسی کو مسلمان نہیں بنا پا رہا, آگے کہاں جائے گا, ہے کہ نہیں. بیٹری جب کمزور ہوتی ہے تو چابی ڈال کے ہلاتے رہیے, گھوم گھوم کر کے ختم ہو جاتی ہے. اور جب مضبوط ہوتی ہے تو سڑ دے انجن کو چالو کیا اور لے کے چلی گئی, سر 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 کودتے ہوئے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. آج مسلمان کے پاس اسلام بس کسی ایک شعبے میں ہے, دوسرے میں غائب, دوسرے میں ہے آدھا دیا, کسی میں 1 آنا, کسی میں 1.5 آنا, کسی میں 2 آنا.
تو آپ بتائیے اسلام جب اتنا ناقص ہوگا ہمارے پاس تو اس سے ہم کو کیا سلامتی ملے گی، اور پھر وہ سلامتی آگے کیسے جائے گی؟ اسی اللہ فرماتے ہیں اسلام کو پورے طور پر اپناؤ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ اس وقت اللہ خطاب فرما رہے ہیں جب ہر مومن صحابی بن رہا تھا، اس کی قیمت پوری دنیا ادا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جس کو اسلام میں آنا ہو، رہنا ہو، کامل مکمل آئے، لیکن کامل مکمل اگر نہیں اپنائے گا تو فرمایا کہ اس کا اسلام اس کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ آگے اسلام کے باہر جہاں جھانکا آپ نے وہ شیطان کا کوئی قدم ہوگا، اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ مت چلنا، شیطان تمہیں اسی قدم کے بہانے لے کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے، بڑی قسمیں کھائی تھیں اور بھٹکانے کی قسم لے کر آیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں کسی نہ کسی راستے سے ڈھکیل کے رہوں گا۔ اللہ سے قسم کھایا تھا، اللہ نے فرمایا جاؤ، جو میرے ہیں وہ تیرے ہتھ سے نہیں چڑھ سکتے۔ اللہ نے بھی کہا کہ جاؤ میری محبت کا بھی امتحان لے لو، اس لیے جو ان کے تھے وہ کبھی نہیں چڑھے، اور جو ان کے نہیں رہتے وہی بھج جاتے ہیں، سمجھ گئے؟ اس لیے فرما دیا کہ جو میرے ہیں وہ تیرے ہتھ سے نہیں چڑھ سکتے۔ کیسا کیسا شیطان نے امتحان لیا ہمیشہ اور فیل ہوتا چلا گیا۔ اسلام سے باہر جو بھی قدم ہوگا وہ شیطان کا قدم ہوگا، بس سمجھ۔ اسلام کے اندر جب آپ قدم چلائیں گے تب سلامتی نصیب ہوگی۔ آج اسلام 5 شعبوں میں رہنا چاہیے۔ نمبر 1 عقائد صحیح ہو، نمبر 2 معاملات صحیح ہو، نمبر 3 عبادت صحیح ہو، نمبر 4 معاشرت اسلامی ہو، نمبر 5 اخلاق صحیح ہو اسلامی۔ جب ان 5 شعبوں میں اسلام داخل ہوگا، اترے گا، تب آپ مسلمان کہے جائیں گے۔ آج جو ہے کہ نہیں، اگر عقائد صحیح ہیں تو عبادت ناقص، عبادت اگر صحیح ہے تو معاملات تو جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی اسلامی چیز ہے، اور لباس تو جانتا ہی نہیں کہ یہ بھی اسلامی چیز ہے، معاشرت تو سمجھتا ہی نہیں، سوچتا کہ ہمارا اپنا کام ہے، ہم جیسے چاہ رہے ہیں جیسے چاہ پہنے، اس میں مولوی مولانا کو دخل دینے کی ضرورت کیا ہے، وہ اسی میں پریشان ہے۔ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ جب اللہ کی بغاوت پر عذاب آتا ہے تو پوری بستی الٹ دی جاتی ہے، تب بیچ والے کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہمارا پرسنل مسئلہ ہے، ہم چاہے ٹی وی دیکھیں چاہے ناچ گانا دیکھیں، اسی مولانا کوئی مطلب نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب یہ پرسنل مسئلہ اس کا نہیں ہے، یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ جب برائی اس طرح کی جاتی ہے اللہ کا عذاب مثل سیلاب کے چلا آتا ہے، زلزلے کے آ جاتا ہے، آندھی طوفان کی طرح آتا ہے، وہ کسی کو چھوڑے گا؟ سب کو اڑا لے جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں البلیہ اذا نزلت عمت، بلیہ جب آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بالکل پھیل جاتی ہے، پورے انسان کو نگل لیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اچھے اعمال کو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے دے، لیکن یہاں جب وبا آئے گی تو وہ بدلے گی نہیں، پلٹے گی نہیں۔ تو یہ ہمارا سوچنا کہ اخلاق جیسے چاہے ہم جھوٹ بولیں چاہے سچ بولیں، ہیں ہماری معاشرت جیسے چاہے رہے، ہمارے معاملات جیسے چاہے رہے، ہمارے گھر میں ہیں بیوی بچوں کا مسئلہ جیسے، نہیں بھائی۔ اسلام کے معنی کہتے ہیں، اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن بطاعت نہادن، اطاعت سے گردن جھکی رکھنا، اطاعت کے ساتھ گردن جھکائے رکھنا، یہ اسلام ہے۔ اور اس پھندے سے توڑ لینا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ سوچنا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نہیں ہے، معاملات میں، معاشرت میں کوئی حکم نہیں ہے، لباس میں کوئی حکم نہیں ہے، ٹی وی VCR دیکھنے میں ہم آزاد ہیں، ہم لوگ تو نماز 4 رکعت پڑھ، نہیں، اسلام کی ٹانگ لے کے آپ مسلمان تھوڑے نہ ہو جائیں گے۔ ایک کرتا کب کہا جائے کرتا پہنے ہوئے؟ آستین ڈالے ہوئے تو کہے کرتا پہنے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ آگے سے پھاڑ کے پھینک دے کہا جائے کرتا پہنے ہوئے، پیچھے کے حصہ نہیں رہے گا کرتا پہنے ہوئے کہا جائے۔ ایسی لباس، اسلام ایک لباس ہے، یہ جب مکمل داخل ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں ملبوس ہے، اسلام میں جو بدا ہوا ہے، اسلامی حکم سے ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت، آپ بتائیے شان نزول میں بہت عجیب واقعہ لکھا۔ عبداللہ بن سلام یہود کے علماء میں سے تھے، وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، آیت اتری
جبکہ ان کے ایمان پہ 70 یہودی مسلمان ہوئے، اس کے بعد مسلمان ہی نہیں ہوئے نالائق۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یہ جلدی ایمان نہیں لائیں گے، بڑے ضدی ہیں۔ اور عبداللہ بن سلام کا ایک اثر تھا کہ ایک جماعت ان کی علماء کی ایمان لائی اور اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے پر یہ آیت نازل فرمائی۔ فرمایا عبداللہ بن سلام بڑے عالم ہیں، ان کے پیچھے بڑی جماعت آ گئی، وہ چاہتے تھے کہ گوشت کھانے کی ہم کو مہلت مل جائے، اس لیے کہ وہ یہودی شریعت کے عالم بھی تھے، عامل بھی تھے، اچھے نیک آدمی تھے اس کے، تو یہودی شریعت میں جو تھی وہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، لہذا جب جائز نہیں تو طبیعت اسی طرح مائل ہو گئی، ٹھیک ہے، جیسے غیر مسلم کو مسلمان گائے کھانے سے اس کو مصیبت ہوتی ہے، عادت نہیں ہے، تو ایسے ہی جو ہے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھا رہے تھے، وہ سوچتے تھے کہ شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا تو کوئی فرض واجب ہے نہیں، جس کا جی چاہے کھائے، جس کا جی چاہے نہ کھائے، اور یہودی شریعت میں کھانا حرام تھا، تو یہ سوچے کہ ادھر کی بھی رعایت ہو جائے گی، ادھر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ عبداللہ بن سلام سے کہہ دو مسلمان رہنا تو مکمل نہیں نکل جائے، اس کا مطلب یہ ہوا توبہ وکیے جلدی سے آئے۔ تو اتنے بڑے آدمی اور اتنے بڑے علماء کے لیے، علماء یہود کے لیے جو ہے بہت بڑے نمونے کے انسان تھے، ان کے پیچھے ایک بڑی جماعت اسلام لا رہی تھی، اللہ نے منع کر دیا، فرمایا نہیں آپ کی یہ اونٹ نہ کھانے، نہ ہم کو تیتر بٹیر نہیں چاہیے، ہم کو پکا چاہیے آدمی۔ تو آرڈر ہو گیا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ اللہ نے فرمایا مسلمان بننا ہے تو جنت کھلی ہوئی ہے، اور نہیں بننا جہنم دھاک رہی ہے، اس لیے یہ مت سوچنا کہ تمہارے مسلمان نہ ہونے ہم تیتر بٹیر نہیں، فرمایا نہیں۔ تو اب اندازہ لگائی، تو اس وقت میں عبداللہ بن سلام پہ آج اگر قرآن اترتا تو نہ جانے کئی ہزار خالی بچتے مسلمان، بقیہ سب صاف ہو جاتے۔ خیریت منائی، یہ بھی ایک نعمت ہے اللہ کی کہ قرآن نہیں اتر رہا ہے، نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوم گارڈ ووٹ بھی گن لیے جائیں گے، ورنہ اگر آج جو ہے گنتی شروع ہو جائے گی تو الٹی ہو جائے گی، ایک دم کہانی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی معمولی سی چیز میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہنے لگے جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو ہم لوگ رات کو ہمارے ڈر کے سوتے نہیں تھے، اور صبح کو جو ہے نہ جانے ہر آدمی خوف میں رہتا تھا کہ نہ جانے کس کے بارے میں آیت اتر گئی۔ حضرت عمر سے رات میں کچھ غلطی ہوئی، آیت اتر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم رات میں جو خیانت کرتے ہو، بس ہے کہ نہیں۔ اس وقت روزے کا حکم چل رہا تھا، تو روزے میں اس وقت بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے تھے، اور آنکھ کھلی اسی میں ہوش حواس میں نہیں تھے، آیت اتر گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اب رات کا ہے، رات کے اندھیرے کا عمل، صبح کو آیت اتر گئی۔ ایسی منافقین کے لیے آیتیں اترتی تھی، فلاں کو حکم ہوتا ہے اس کو نکال دو، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اب جو ہے سب لوگ تھر 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 کانپتے رہتے تھے کہ نہ جانے کون۔ تو کہتے ہیں کہ ومنہم جب آیت اترنے لگی تو فرمایا کہ ہادی سورہ، فرمایا ہی الفاضحہ، یہ صورت جب اتر رہی تھی یہ بڑی رسوا کن صورت تھی، ہر آدمی گھبرایا ہوا تھا، ختم ہوئی کسی صورت سے، ہے کہ نہیں۔ لوگ ڈرتے رہتے کہ نہ جانے میرے کس عمل پر اللہ کی ناراضگی کا آرڈر آ جائے۔ آپ سمجھ گئے، وہ تو آرڈر آ رہا تھا، تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا تھا اس وقت، تو اس لیے وہی کا بند ہونا ایک نعمت ہو گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت جو مسلمان کو مکمل اسلام میں دیکھنا چاہتے تھے اور آدھا تیتر و بٹیر اسلام پسند نہیں کر رہے تھے، تو بھائی آج کی کیا اسلام، آج کے مسلمان کی قیمت ہی کیا ہے؟ آپ دیکھیے جو چاہتا ہے دبوچ لیتا ہے، مار لیتا ہے، آج یہ دیکھیے پوری دنیا میں اس کا حال کیا ہے۔ اس وقت تو مجال نہیں تھی کوئی، اس وقت میں کوئی دنیا میں تھا کچھ، کوئی نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کو عروج آیا تو کسی لکھا ہے کہ حضرت علی حضرت امیر معاویہ کے اختلاف میں کسی رومی بادشاہ نے لکھا تھا کہ میں جو ہے آپ کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، مدد کرنا چاہتا ہوں، آپ بہت پریشان ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے لکھا کہ او رومی کتے، بہت عجیب بات لکھی، فرمایا او رومی کتے تیری ہمت کیسے پڑی، تم نے یہ بات کیسے لکھا؟ اور فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ علی کے لشکر سے جو پہلا سپاہی تمہاری گردن مارنے کے لیے نکلے گا اس کا نام امیر معاویہ ہوگا۔ تو وہ گھبرا گیا۔ تو اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے عزت کیا تھا کہ آپ سوچئے کہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں لوٹ کر مدینے میں پھینک دی گئی تھی،
اتنا مال قصر ابیض لوٹ کے آیا تھا، جیسے امریکہ لوٹ کے آ جائے تو اب بتائیے کتنا مال ہوگا. امریکہ اور رشیا سے وہ کم سے کم 100 گنا زیادہ مالدار تھا. اس وقت کی ساری دنیا کا پیسہ وہیں تھا، اور سونے چاندی جو ہے اٹھا کے ذخیرے رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان اسے روت کے گزر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کتنی دنیا کی بھی عزت کتنی عطا کی. 66 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا رہا تھا حضرت لیکن امیر معاویہ کے زمانے میں. کہتے ہیں کہ سورج نہیں ڈوبتا تھا. تو کتنا قیمتی مسلمان تیار ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے لگا دیا پابندی. فرمایا کہ نہیں، مکمل مسلمان ہونا ہے تب آؤ. آدھی اپنی، آدھی گاؤں والی، آدھی دوست والی، آدھی رشتہ داری والی، کوئی ساری چیزوں کو چھوڑو اور اللہ کے بن کے رہو. تو اسلام حقیقت میں نام ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ گردن جھکائے رکھنے کا. اگر گردن توڑ لیا اور جو ہے رسی جو ہے توڑ کے اپنے آزاد ہو گیا تو اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ابراہیم کو آرڈر دیا تھا، اذ قال له ربه اسلم، کہ ابراہیم سے ان کا رب کہہ رہا تھا کہ ابراہیم مسلمان بن جاؤ. تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین. فرمایا کہ میں رب العالمین کے لیے مکمل. تو اس کہنے پہ اتنا امتحان ہوا کہ 7 تو بڑے بڑے امتحانات ہوئے، 10 امتحانات ہوئے. حکم ہوا کہ بیوی بچے کو لے جا کے وہاں چھوڑاؤ. کہاں؟ وادی غیر جیزہ، خانقاہ میں. مکہ تو بعد میں بنا ہے. فرمایا کہ وہاں چھوڑو جہاں کوئی نہیں، نہ زمین کچھ اگائے اور نہ کچھ آسمان برسائے اور نہ کچھ وہاں انسان دکھ پڑے. اس لیے وہاں لے جا کے چھوڑا ہے جہاں کچھ نہیں تھا. ایک تھیلی کھجور اور ایک ڈرم پانی دے دیا اور بقیہ چلنے لگے. سمجھے؟ لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ نے پوچھا تھا کہ بخاری کی روایت میں حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں چلے؟ بولے ہی نہیں کچھ، گٹھری رکھا اور چل پڑے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں؟ کچھ نہیں بولے. اب وہ سوچے کیا جواب دے. پوچھا تب وہ سمجھ گئے، کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے یہی ہے؟ تو گردن جھکا کے چل پڑے. لیکن 90 سال کی عمر میں بچہ پیدا ہوا تھا ایک، لیکن اس بچے کی محبت اور بیوی کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ حکم ہوا کہ وہاں چھوڑ کے بس ختم، آنکھ بند کر کے چلے آئی. تو اس وقت حاجرہ نے کہا تھا اذن لا یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم پر مومن ہلاک نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں مومن گھاٹا نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا. اس لیے مجھے تو اللہ کچھ دینے ہی والے ہیں، اس لیے میرے لیے حکم دیے ہیں. اسماعیل کو پھر پالتی رہی. جو اسماعیل جو ہے کہ نہیں 12 سال کے ہو گئے تو آرڈر ہوا کہ لے جا کے ذبح کراؤ. وہاں سے آئے تھے شام سے ذبح کرنے کے لیے اور لے کے چلے گئے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں اسلام کے بانی ابراہیم ہے، ہوا سماک المسلمین. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تم میرے ہو، کسی کے نہیں کہا نہیں، کہا بیوی کے نہیں کہا نہیں، کہا بچے کے نہیں کہا نہیں، کہا مال کے نہیں کہا نہیں، کہا وطن کے نہیں کہا نہیں. بس سب کا امتحان ہو گیا کھٹا کھٹ. آپ سمجھ گئے؟ ارے سمجھے؟ تب وہ ابراہیم کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے دوست ہیں. تب کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وہی ابراہیم والا اسلام اللہ نے دیا ہے. کون دیا ہے؟ ابراہیم والا اسلام دیا ہے کہ جس نے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کبھی کسی سے مشورہ نہیں کیا، بس پوچھا کہ حکم کیا کہا. بس بہت مختصر بات، ٹھیک ہے، لمبی ہو جائے گی اچھا نہیں تو میں ہے نہیں. اس لیے سب سے پہلے آدمی جب یہاں سے جھانکتا ہے کہ سوچتا کری تھا بہت لمبا یہ تو جنگل ہے. اس کی میں ایک بات بتا دوں. حکیم الامت لکھتے ہیں کہ سارے گناہ کو چھوڑنے اور ساری روزہ نماز کو اگر اکٹھے سوچنے لگو گے تو بھٹک جاؤ گے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ارادے پہ دوست بناتے ہیں. اگر تم مسلمان بننے کا ارادہ کرو تو اسی دن تم کو دوست بنا دیں گے، اور جب دوست بنائیں گے تو اگلے قدم میں تمہاری مدد کریں گے.
اور اگر تم نے ارادہ ہی نہیں کیا، نمبر 2 ڈپلیکیٹ کام کر لیا، چلو ارے دیکھا جائے گا، مولانا لوگ کہتے رہتے ہیں یا بعد میں سوچیں گے، اگر یہ کہا تب کچھ نہیں، تب کوئی مدد نہیں۔ اگر یہ کہا کہ نہیں اب جو بھی ہو اللہ کو ہم راضی کر کے رہیں گے، اور کسی نفع نقصان کو جوڑے بغیر اللہ کا خوش ہونا خود بہت بڑا انعام ہے اور خود بہت بڑی پراپرٹی ہے۔ اللہ کو پا لینا، پھر کسی چیز ضرورت باقی ہے کچھ نہیں۔ اس لیے اگر اللہ مل گیا تو سب مل گیا، اور نہیں وہ ملا سب مائنس ختم۔ آپ سمجھ گئے؟ بس اگر سمجھ گئے تو ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ روپے چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ فیکٹری چاہیے، نہ کارخانہ چاہیے، وہ تو عجیب مالک ہے۔ بس وہ جس حال میں ہے اسی حال میں کہتا ہے کہ اس کی نافرمانی مت کرو، ختم۔ تم میرے دوست بننا چاہو، ایک وقت فاقہ ایک وقت افاقہ ہے کہ نہیں، اس کو بھی دوست بناتا ہے، اس کو بھی دوست بناتا ہے جو ایک وقت کھائے ایک وقت جو ہے نہ پائے، اور جو تخت و تاج بادشاہت کے ساتھ ہے اس کو بھی دوست بناتا ہے۔ اسی دادا جان ہمارے فرماتے تھے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے سارا کاروبار چھوڑنا پڑے گا، مسلمان بننے کے لیے اپنا بزنس چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا نہیں، اللہ کو پانے کے لیے گناہ چھوڑنا ہے۔ گناہ چھوڑنا کون ٹیڑھا کام ہے؟ فرمایا گناہ چھوڑنا ہے، بزنس نہیں چھوڑنا ہے، تجارت نہیں چھوڑنا ہے، بیوی بچوں کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اگر صحیح بات دیکھی تو اللہ کا وفادار اپنے گھر کا بہت قیمتی آدمی بن جاتا ہے۔ کتنے، میں تو جانتا ہوں کتنے بیویوں نے فون کیا مجھے، حضرت جب سے آپ کیا جا رہا ہم بہت مطمئن، ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کہاں کہاں ٹھالتا رہتا تھا۔ ہم نے کہا بتائیے، تو وہ بیوی بچے کا بھی جو اللہ کا ہو گیا پھر وہ سب کے کام کا ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان یہ سوچتا ہے ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو سب فیل ہو جائیں گے۔ آپ بتائیے جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی کام فیل ہوگا؟ ابو بکر نے آپ صحیح بات بتائیے، ابو بکر نے کون حکومت دیکھی تھی؟ ابو بکر پہلے خلیفۃ المسلمین بنائے جا رہے ہیں، نہ ان کے گھر میں بادشاہت، نہ خاندان بادشاہت، نہ کبھی بادشاہ کے دربار میں رہے، نہ کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اس بیچ میں جو انسان بچے ہیں سب سے قیمتی میرے نزدیک ابو بکر ہے۔ اب جب اللہ نے محبوب ابو بکر کو بنا لیا اور اپنا مقرب بنا لیا تو آپ بتائیے دوست جو ہے، دوست کی حکومت فیل کر دے گا؟ کہیں سے گری ہی نہیں، سر جدھر قدم رکھا۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا دوست بناتے ہیں تو مٹی چھوتا ہے سونا ہو جاتی ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب جو ہے ٹیڑھے ناراض ہے تو سونا چوہا نکل گئی، بعد میں مٹی نکل گئی۔ تو اصل یہ ہے کہ مومن کو سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہیے کہ اللہ کو خوش کر لے، باقی پھر سب کام آٹومیٹک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جس دن مسلمان یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم کچھ بھی ہوگا اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، اسی دن اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ تو اسی حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ سارے گناہوں کو چھوڑنے پر نہیں، چھوڑنے کے ارادے پر ہی وہ دوست بنا لیتے ہیں۔ کیسے عجیب مالک ہے کہ نہیں؟ ارے آپ سمجھ گئے؟ آپ تو 12 تجربہ کے باوجود بھی مشکوک رہتے کہ پتن گڑبڑ کر جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو ارادے ہی پر دوست بنا لیتے ہیں۔ بس بات ختم۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اس لیے خالی ارادہ کرنا ہے، اگر پکا والا آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آگے سب مدد آپ کی کرتے چلے جائیں گے۔ دعا کر لو بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارا اپنے فضل و کرم سے ہمیں سے ہر ایک کے قصوروں کو، گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں سے ہر ایک کو اپنا صحیح قوی تعلق عطا فرما دے، صحیح ایسا ہو کہ سنت سے قدم ہٹنے نہ پائے، اے اللہ قوی ایسا ہو کہ دنیا اسے چھڑا نہ سکے، ساری دنیا اسے چھڑانا بھی چاہے تو نہ ہلا سکے، اے اللہ بڑا قوی تعلق عطا فرما دے، نفس و شیطان بھی اسے ہلا نہ سکیں اور اس میں جو ہے کمزوری نہ لا سکیں۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے ہم سب کو نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان ہمارے بڑے کھلے ہوئے دشمن ہیں اور ہمیں ہلاک ہی کرنے
کے در پہ رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کے حوالے نہ فرما، یہ ہمیں جہنم میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، اے اللہ اپنے رحم کرم کے صدقے میں ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا لے، ہمیں جنت کے راستے پہ لگا دے اور صراط مستقیم سے ہمیں وابستہ فرما دے، اے اللہ سیدھے راستے سے ہم سب کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو، تمام غلطیوں کو، ظاہر کی باطن کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور آئندہ ہماری زندگی اے اللہ سنت پر ڈال دے اور اپنے محبوب کے پیارے طریقے سے ہمیں مانوس فرما دے، غیروں کے طریقے سے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اے اللہ غیر تو یہ غدار ہیں، دشمن ہیں، یہود و نصارہ کی شکلیں بھی اور یہود و نصارہ کی صورت و سیرت بھی، ان کے ہر عمل میں تیرا غضب بھرا ہوا ہے، اے اللہ ہم سب کو یہ غصے والے کاموں سے بچا لے اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے دور رکھ دے، اپنی خوشی والے کام میں لگا لے، اے اللہ ہم سب کو اپنی خوشی والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری جان کو، مال کو، آل کو، اولاد کو اے اللہ اپنی خوشیوں پر لگنے کی صلاحیت نصیب فرما دے، اللہ تیری دی ہوئی امانت ہے، اس امانت میں خیانت سے ہم سب کو بچا لے، اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے پیارے طریقے سے مانوس فرما اور غیروں کے طریقے سے اللہ ہمیں دور فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں دین داخل فرما، اے اللہ ہمارے بچوں میں دین کا شوق پیدا فرما، اے اللہ اس دنیا کی محبت سے ہمارے دلوں کو پاک صاف فرما دے، دنیا تو عطا فرما لیکن اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت معرفت والا انسان بنا دے، اے اللہ ہمیں اپنے اولیاء دوستوں میں شامل فرما لے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دوستوں والی زبان عطا فرما، اے اللہ اپنے دوستوں والا کان عطا فرما، دوستوں والا دل دماغ عطا فرما، کیسے وہ لوگ سمجھدار ہیں جو اسی ہاتھ پیر سے اور اسی دل و دماغ سے تیرے جیسے عرش و کرسی کے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اے اللہ ہم سب کو اپنی خوشیوں پر ڈال دے اور ہم سب کو اپنے اولیاء اور دوستوں کے صفات سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین داخل فرما، ہماری عورتوں کو دین کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ دینداری ہمارے گھروں میں، اے اللہ ہمارے گھروں میں دینداری کو داخل فرما دے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو بھی اے اللہ ان کے قلوب تیری قبض قدرت میں ہے، اے اللہ ان کے دلوں کو دین سے جوڑ دے وہاں اور اپنے نبی کے طریقے سے جوڑ دے، اے اللہ انہیں ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے سے ان ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، کسی امتحان کے لائق نہیں، اے اللہ ہم سب کو امتحان کی بھٹی سے نہ گزار، اے اللہ اپنی محبت کے صدقے میں ہم سب کو اپنے محبوب کا پیارا طریقہ نصیب فرما دے، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، صلى الله تعالى على